كشف الغطاء وانكتب وجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان إليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البشر يا هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعات 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 الأجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرین ممکن ہے حد تک بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی آبائہم ومنکر فضائلہم من یومنا حاضر الى یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ صلوات پڑھیے بلند آواز اس سے بلند ممکن ہو تو اس سے بلند صلوات پڑھیے آج کی صف ادائی صف امتداد اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے منبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلب العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی قلبی واجب تھا علی یاد بہت شکریہ بڑی مہربانی بہت شکریہ بہت نوازش آپ نے بہت خوبصورت استقبال کیا مالک الملک ارشاد فرما رہے ہیں معذرت کچھ احکامات تھے ان کی تعمیل نہ ہو سکے گی موقع کی مناسبت سے چند گزارشات آپ تمام محترم حضرات کی خدمات عالیہ جو پیش کرنا ہے اجازت دیں گے تو بات ہوتی رہے گی آپ سے مالک الملک ارشاد فرما رہا ہے اے اطمینان والے نفس آئیں جی بسم اللہ قابل احترام مولا کے منظور نظر ذاکر جناب نصرت صاحب تشریف لے آئیں منبر کی بارگاہ میں حاضر ہیں خالق فرما رہے ہیں اطمینان والے نفس پلٹا اپنے رب کی طرف بڑی جلدی میں بات کہہ جاؤں گا تھکے ہوئے آپ ہوں گے کافی دیر سے ذاکرین سن رہے ہیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہر بندے پہ بولنا واجب ہے
اور یہ بھی میں نہیں کہتا کہ جو یہاں نہیں بولے گا وہ قبر میں نہیں بولے گا، وہ اس لیے کہ قبر میں سامنے وہ ہوگا جو بولنے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ سلامت۔ مالک فرما رہا ہے کہ اے اطمینان والے نفس، پلٹا اپنے رب کی طرف، بیٹے دیکھ میری طرف، اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، یعنی اللہ بھی راضی اور جس سے خطاب ہے وہ بھی راضی۔ اتنی سی بات ملت مسلمہ ضمیر عباس سمجھ جائے تو اختلافات ختم ہو جائیں۔ جو بندے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں انہیں ہم رضی اللہ کہتے ہیں، جنہیں اللہ راضی رکھے انہیں ہم علیہ السلام کہتے ہیں۔ جی آپ سلام مل کے بولو۔ یار بہت اچھا آپ سنیں، بہت کمال سنیں آپ، جی سلامت۔ اب مالک نے فرمایا ہے، بڑا خوبصورت اجتماع ہے، بندے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، مجھے کہا گیا کہ یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو، کچھ باتیں تو آپ کے علم میں ہیں، ویسے بھی یہ دانشگاہ ہے، یہ جامعہ ہے، یہ درسگاہ ہے، یہ یونیورسٹی۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ پڑھے لکھے لوگوں سے میری بات ہے، یونیورسٹی میں ان پڑھ بندوں کا کام کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ذرا دنیا کی یونیورسٹی سے مختلف یونیورسٹی ہے، اس کا اپنا مزاج ہے۔ دنیا کے کالجز میں یونیورسٹیز میں سارے ہم عمر ہوتے ہیں، مگر یہاں کوئی ہم عمر نہیں ہوتا۔ یہ حسین کی درسگاہ کا امتیاز ہے کہ یہاں 5 سال کا بچہ 80 سال کے بوڑھے کا ہم جماعت ہوتا ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی میں کتنا خوبصورت سن رہے ہیں آپ۔ بہت شکریہ۔ چونکہ بات ہوئی ہے کہ اے نفس، اطمینان والے نفس، بچے دیکھو ادھر، پلٹا اپنے رب کی طرف، میرے بھائی آپ بھی دیکھیں، پلٹا اپنے رب کی طرف، اور خطاب ہے نفس مطمئنہ سے۔ یہ نفس مطمئنہ کون ہے؟ نفس مطمئنہ کیسے کہتے ہیں؟ آپ جو اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، ضروری تو نہیں کہ وہی آپ کو سناؤں جو آپ نے سنا ہوا ہے، جو یاد ہے آپ کو۔ یہ نفس مطمئنہ کیسے کہتے ہیں؟ نفس 3 طرح کے ہیں، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ اسے کہتے ہیں جسے احساس ہی نہ ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں، وہ دن رات گناہ پہ گناہ کرتا جائے، اس کا ضمیر اسے کچھ کہے ہی نہ، وہ حرام کو حلال سمجھنے لگے، اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ نفس لوامہ اسے کہتے ہیں جس سے گناہ ہو جائے اور اس کا ضمیر اسے ملامت کرے کہ تو نے اچھا نہیں کیا، توبہ کر۔ نفس مطمئنہ اسے کہتے ہیں جس سے گناہ کا امکان ہی نہ ہو۔ پیر کمال والوں میں ایک ہی فکرے میں امارہ بھی، لوامہ بھی، مطمئنہ بھی سمجھا جاؤں گا، پھر پتہ چلے گا کہ مجلس میں کون کون موجود ہے۔ امارہ اسے کہتے ہیں جسے احساس ہی نہ ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، لوامہ اسے کہتے ہیں جس کا ضمیر ملامت کرے، نفس مطمئنہ اسے کہتے ہیں جس سے گناہ کا امکان ہی نہ ہو۔ یزید کی فوج کے 9 لاکھ نفوس امارہ میں ایک نفس لوامہ تھا جس کا ضمیر اسے کہہ رہا تھا ہو تو نے اچھا نہیں کیا۔ یہ آپ سلامت ہیں، آپ کی زندگی ہو، مل کے بولو حیدری۔ جیو بیٹے، جیو جیو، شاباش۔ یہ بچے کے تیرے حصے کے نعرے اب پورے ہو گئے، اب پورے ہو گئے، اب بٹھائیے گا بیٹے کو۔ شوق تو ہوتا ہے بچے نعرے لگائیں، اور یہ بچپن میں نعرہ لگانا سیکھ جائیں گے تو پھر بڑے ہو کے بھی نعرہ لگائیں گے۔ جنہوں نے بچپن میں نہیں لگایا وہ اب بھی شرماتے ہیں، وہ ہچکچاتے ہیں، بچپن میں ہی لگانا شروع کر دیں گے تو پھر ذرا ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ نفس مطمئنہ کی طرف آ گیا، اور جاگ رہے ہیں؟ مشکل بات میں نے شروع کر دی ہے۔ نفس مطمئنہ کی طرف آئے کون؟ جناب حر علیہ السلام۔
آپ جیئیں سلامت رہیں. بندہ معافی مانگ لے تو بخشا جاتا ہے، یاد رکھنا. لیکن حسین اس کائنات کے واحد سپہ سالار کو کہتے ہیں جس کے لشکر میں ایک بھی رضی اللہ نہیں. جو ہاتھ اٹھا سکے وہ ہاتھ اٹھائے. جی آپ سلامت رہیں. جس کے لشکر میں ایک بھی رضی اللہ نہیں. سارے جیو. جس کے لشکر میں سارے علیہ السلام. کوئی گورا ہے تو علیہ السلام. یہ جتنے بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. میں مثالیں جگت میں ڈاکٹر صاحب نہیں دیا کرتا. میں مثال وہی دیتا ہوں جو بنتی. پاک کپڑا کسی غلاظت میں گر جائے. میں دیکھ رہا ہوں کچھ صاحبان مجلس میں بیٹھ کے کالیں سن رہے ہیں. انہیں یہ بتا دوں کہ یہ سعودی عرب نہیں کہ آپ نماز بھی پڑھ لیں اور کال بھی سن لیں. اگر نماز میں ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا موبائل بند رکھیے گا. کچھ باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں. کوئی پاکیزہ کپڑا، نیا کپڑا غلاظت میں گر جائے تو اسے دھونے کے بعد آپ اس سے قرآن کا غلاف بنا سکتے ہیں؟ تھوڑے بندے بھول رہے. نہیں بن سکتا نا. پاک تو ہو گیا لیکن اس معیار پہ نہیں پہنچا. آپ کی طرف اس معیار پہ نہیں پہنچا جس سے قرآن کا غلاف بن جائے. اب نجاست سے بڑی نجاست، نجاست سے بڑی نجاست. ساری نجاست ایک جیسی نہیں. کائنات کی سب سے بڑی نجاست کا نام ہے لشکر یزید. اس غلاظت میں پڑے ہوئے ہور کو حسین نے اتنا پاک کیا کہ پھر اس کے ماتھے پہ بطول کا رومان بن گیا. نہیں آپ سلامت ہیں. آپ کی زندگی کیا کہنے. آپ ہاتھ بلند کرو دل کے بولو حیدری. جی آپ سلامت رہیں. آپ جی ہیں. آپ کی زندگی کتنا اچھا آپ سن رہے ہیں. کون سا ویر عباس کتنا خوبصورت سن رہے ہیں. اسد صاحب اقرا سننا. اور آئے میرے مولا حسین کی خدمت میں. اچھا ایک فکرہ میں کہتا ہوں. جو مجلس میں موجود ہو نا، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. جناب آدم علیہ السلام سے لے کر، میں نام لیتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس کے آگے رضی اللہ کہنا ہے یا علیہ السلام. جناب آدم، جناب نوح، جناب ادریس، جناب شیس، جناب یحییٰ، یہ سارے نبی علیہ السلام ہیں. جب یہ نبی اللہ کی توحید کی تبلیغ کرتے تھے تو بندے پھول بھی جاتے تھے. بندے پتھر مارتے تھے. پتھر لگتے تھے تو نبی زخمی ہوتے تھے. زخمی ہوتے تو پھر حکیم کے پاس جاتے تھے، طبیب کے پاس جاتے تھے. نہیں، پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا تھا. فرشتہ نبی کے زخم سے پر لگاتا تھا، نبی کا زخم ٹھیک ہو جاتا تھا. پھر ملت مسلمہ عقل کر لے، جن کو فرشتوں کے پروں سے شفا ملی وہ علیہ السلام ہے، اور جن کے چھولے سے فرشتوں کو پر ملے. یار جو بندہ اپنی ہاتھ نہیں اٹھا سکا اس سے کیا آسان کرنا ہے. جی بسم اللہ. جن کے چھولے سے آپ سلامت رہیں، فرشتوں کو پر ملے. میں چلے فکرہ میں عرض کروں. جناب آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، نوجوانوں جاگنا. یہ جوانوں میرا تقیہ کلام نہیں. میں نوجوان کہہ کے کوئی بات عرض کرتا ہوں. خام خانی میں کہتا جوانوں. مجھے پتہ ہے میری ملت کے جوان نمازی ہیں. کوئی شیعہ بے نماز نہیں ہوتا. تب تک شیعہ مرتا نہیں جب تک علی والی نماز نہ پڑھے. ہاں میں خام کا کہوں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ روزہ نہیں رکھتے. سارے نمازی بھی ہیں، سارے نماز پڑھتے، ماتوں پہ محراب بھی ہوتے. لیکن یاد رکھنا
اگر یہ محراب ہونا کوئی بخشش کی دلیل نہیں، یہ بھی ذہن میں رہے، نماز پڑھنے سے نشان پڑ جاتا ہے، لیکن یہ مختلف طرح کے نشانات ہوتے ہیں۔ سب سے بڑے محراب آپ جانتے ہیں دنیا میں کس کے؟ سب سے بڑے محراب ان کے ہیں جو جنگ نہروان میں میرے مولا علی سے لڑے۔ اتنے بڑے محراب تھے کہ وہ کٹواتے تھے، چھوٹے کرواتے، ہاں چھوٹے کرواتے، اتنے بڑے محراب تھا، مصلوں پہ سوتے تھے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر کوئی نمازی علی کے برج میں نماز کے مصلے پہ بھی مر جائے تو جہنمی۔ مجھے بات پہنچی، وہ ہاتھ اٹھائے بھائی، اور برج یہ نہیں ہے کہ بندہ اٹھ کے لڑے۔ میں فکرہ پھر کہہ رہا ہوں، جناب آدم علیہ السلام سے لے کے، بسم اللہ سید، آج کے زمانے تک، آج سے لے کے نصرت عباس قیامت تک، مجھے ایک بندہ دکھاؤ گناہگار، اب نہ بولو تمہاری مرضی، جس نے گناہ کے بعد توبہ کی ہو اور اسے پیغام آیا ہو کہ تیری توبہ ہو گئی۔ بولو کوئی ہے بندہ؟ میں بتاتا ہوں، ایک ہے جس نے توبہ کی، فوراً سند مل گئی، آنے والے کا نام ہے حر، آ کے حسین سے کہا حل لی من توبہ، مولا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ حسین نے یہ نہیں فرمایا جا کے نماز پڑھ اللہ معاف کر دے گا، شبیر نے فوراً فرمایا انت حر فی الدنیا و فی الآخرہ، جا ہم نے تیری توبہ قبول کر دی۔ جو ہاتھ اٹھا سکتا وہ اٹھائے بھائی، جا ہم نے تیری توبہ، تیری توبہ قبول ہو۔ بڑا اچھا آپ سن رہے ہیں، بڑا خوبصورت سن رہے ہیں۔ فوراً میرے مولا حسین نے توبہ قبول کر، فوراً۔ اس کے بعد ایک فکرہ حر نے کہا ہے، یہ یاد کر لو، حر نے میرے مولا حسین سے ایک بات پوچھی، حر نے پوچھا مولا ان نمازوں کی معافی مل سکتی ہے جو میں نے آپ کی مخالفت میں پڑھی؟ کئی بندوں نے سارے ہلایا ہے، میں شرعی صاحب بات بہت بڑی کہہ گیا، ان نمازوں کی معافی مل سکتی ہے جو آپ کی مخالفت میں پڑھی نا؟ پھر حر نے نماز پڑھی، بندے کہتے ہیں حر نے کون سی نماز پڑھی؟ حر نے فجر حسین کے پیچھے پڑھی۔ کیسے پڑھی؟ وضو کر کے، پانی تو تھا ہی نہیں، پانی تو یزید کی فوج کے پاس تھا، تو پھر وضو کا متبادل کیا ہے؟ حر نے تیمم کیا۔ میں چہرے دیکھ کے اندازہ لگاؤں گا مجلس میں، تیمم ہوتا ہے مٹی سے، سنو گے حر نے مٹی کہاں سے لی؟ جہاں حسین کے پیر تھے، یہ ہے مجلس، یہاں جہاں حسین کے پیر تھے وہاں سے مٹی لی۔ حر نے تیمم کر کے نماز پڑھی۔ بابا جی حر نے تیمم کیا، یزید کی فوج نے وضو کیا۔ دو مصرے نظر کر جاؤں، پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے، حر خاک پائے شاہ کے تیمم سے بامراد 9 لاکھ نے فرات سے باطل وضو کیا۔ جو ہاتھ اٹھا سکے بھائی، حر خاک، جی جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ شکریہ جی، بڑی نوازش۔ اور خاک کے پائے شاہ کے تیمم سے بامراد 9 لاکھ نے فرات سے باطل وضو کیا۔ حسین کربلا میں آ گئے تو کربلا بن گئی معلّہ۔ ساجد علی فکرہ میں اب کہنے جا رہا ہوں، معلّہ بن گئی، اور معلّہ ہیں 2،
جاگنا، عرش معلا، کربلا معلا۔ سفیر عباس کہوں فکرہ؟ اگر میرا مجمع میرا ساتھ دے تو پھر میں فکرہ کہوں۔ عرش بھی معلا، کربلا بھی معلا، لیکن بتاؤں بڑا معلا کون سا ہے؟ اگر اس معلا پہ بھی کسی کو سزا مل جائے تو معافی یہاں سے ملتی۔ کیا سن گئے آپ بھائی؟ اگر اس معلا پر بھی کسی کو سزا مل جائے، نہیں سمجھ آیا تو میں آسان کر دیتا ہوں۔ وہاں ایک تھا، پتہ نہیں جن تھا، فرشتہ تھا، فرشتے سے چونکہ غلطی نہیں ہوتی، لیکن نام اس کا فطرس تھا۔ کیا نام تھا؟ فطرس۔ اس کے پر بڑے خوبصورت تھے، بڑے خوبصورت پر تھے، لیکن اس نے کبھی اپنے پر دیکھے نہیں تھے کیونکہ سجدے میں رہتا تھا۔ ایک دن سجدے سے سر اٹھا، پروں پہ نظر پڑی، کہنے لگا میں، بھائی اس سے بہتر کیا سمجھاؤں؟ غرور آ گیا، اور اللہ کو بندوں کا غرور پسند نہیں۔ لو بدلی، اب جو بندہ چپ کر کے بیٹھا وہ زمین پکڑ کے بیٹھے۔ اللہ کو بندے کا تکبر پسند نہیں۔ بندہ تکبر کرے نماز پڑھ کے اللہ کو پسند نہیں، بندہ تکبر کرے ماتم کر کے اللہ کو پسند نہیں، بندے کا تکبر کبریا کو پسند نہیں۔ یہ ذہن میں رہے، اللہ غرور پسند نہیں کرتا، یہ تمہارے ذہنوں میں رہے۔ تو میں فکرہ کہنے جا رہا ہوں، خندق کے میدان میں جب علی عمر ابن عبد وقت کو قتل کرنے کے بعد میدان میں ٹہل کے چلے تو وہ جو گردنیں جھکی تھی ان میں سے ایک گردن اٹھ گئی، جو سانسیں رکی تھی ایک سانس ڈل پڑی۔ اس نے کہا دیکھیں یا رسول اللہ، علی میدان میں غرور سے کر رہے۔ رسول نے فرمایا چپ کر، علی غرور سے نہیں، اللہ کا غرور چل رہا ہے۔ جی آپ سلامت رہے، علی غرور سے نہیں۔ آپ جی آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی علی غرور سے نہیں چل رہا، اللہ کا غرور چل رہا۔ فطرس نے تکبر کیا، اللہ نے حکم دیا جبرائیل اس کا پر نوچ لے۔ بیٹے دیکھ ادھر میری طرف، جلدی ممبر چھوڑ جاؤں۔ پر نوچ لیا، ایک تاریک جزیرے میں پھینکنے کا حکم۔ فطرس کہنے لگا پالنے والے توبہ نہیں ہو سکتی؟ اللہ نے کہا ہو جائے گا۔ جن کے ذہنوں میں میری بات ہے، مالک نے کہا ہو جائے گا۔ پالنے والے کب؟ فرمایا جب سارے عرش والے فرش پہ اتر جائیں۔ شاباش شاباش، جب سارے عرش والے فرش پہ اتر جائیں پھر توبہ کرنا قبول ہو جائے گی۔ پھینک دیا گیا، دن گزرتے رہے، آدم آئے پھر آدمی آنے لگے، نوح گزر گئے، کشتی کنارے پہ پہنچ گئی، ابراہیم پہ نار گلزار ہو گئی، اسماعیل کی گردن پہ رکھی ہوئی چھری کی دار حیات کے دھارے میں بدل گئی۔ قبلہ میں فکرہ کہوں اور بندہ چپ رہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، بس یہ سمجھ لو کہ محمد کی بیٹی کی کلیجی کے سلے میں مریم کو بطول بنا دیا گیا۔ جنہیں سمجھ آئی ہے وہ تو بولے۔ عیسیٰ کو تختے سے اٹھا کے تخت پہ بٹھا دیا گیا، مصطفیٰ آ گئے، آغوش ابو طالب آ گئی، بیٹے موبائل بند کرنا، شیب ابی طالب گزر گئی، ہجرت ہو گئی، کسی کی دہلیز پہ ستارہ اتر آیا، اللہ کا چہرہ اللہ کے پردے کو گھر لے آیا۔ مرضی یار تمہاری اپنی، اللہ کا چہرہ اللہ کے پردے کو گھر لے آیا۔ 3 شعبان کا دن آ گیا کہ کبریا نے کہا حسین جائیے زمین پہ ہمیں بھی بچائیے، جو ہاتھ اٹھا سکے بھی جائیے زمین پہ ہمیں بھی بچائیے۔ حسین آ گئے کہ اللہ نے جبرائیل سے کہا جاؤ جبرائیل جا کے مبارک دو، سارے عرش والوں کو لے جاؤ، فرشتوں کو، حوران جنت کو، انبیاء کو، ملائکہ کو، سارے جبرائیل کی قیادت میں چلے۔ پورا جلوس جبرائیل کی قیادت میں جب اس جزیرے سے گزرا جس میں فطرس پڑا تھا، فطرس نے کہا سید الملائکہ جبرائیل قیامت آ گئی۔ جبرائیل کہنے لگے قیامت نہیں آئی، وہ آ گیا ہے جس کے بیٹے کے لیے قیامت رک جائے گی۔
جی آپ سلامت رہیں. بس بھائی بات تمام ہوئی، طویل نہ ہو جائے. آ گئے جبرائیل، مبارک دی. نبیوں کے سلطان سے کہا یا رسول اللہ ایک مریض ہے. سرکار نے فرمایا وہ فطرس؟ جی سرکار وہی. فرمایا جاؤ اسے لے آؤ، اور بھی جو مریض ہے اسے لے آؤ. اب جبرائیل ہے سید الملائکہ آئے، آ کے فطرت سے کہا آپ میرے پروں پہ بیٹھ. فطرت کہنے لگا آپ سید الملائکہ ہے، کسی اور فرشتے کو بھیج دیتے. فرمایا نہیں، بیٹھ پروں پہ، تو مریض حسین کا ہے. بس میری بات ختم ہو گئی. جو حسین بادشاہ کے لیے آئے ہو مجلس میں، سارے ہی مولا حسین کے لیے آتے ہو. جو بندہ اس کوشش میں، اس کاوش میں شامل ہے، مالک اسے اجر عظیم عطا فرمائے. شہادت آخر میں پڑھی جائے گی. میں 2 فکریں پڑھ کے ممبر چھوڑنے جا رہا ہوں. کون ہائے کرے کون روئے. کسی ذاکر کے لفظوں پہ رونا نہ آئے تو کسی اور ذاکر کے لفظوں پہ رو لو. لیکن ایک بات میں کہوں گا، کوئی روئے، کسی کو پریشانی ہو، کوئی عجیب بات سمجھے، یہ یاد رکھنا سبیر عباس یہ اپنے ماتمیوں کو بھی درس دے. اس خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک دوسرے کو نہ پہچانے. یہ کبھی نہیں ہوتا. جب ٹکڑوں میں بٹے ہوئے بھائی کو بہن پہچان لے. آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں. فکرہ تو میں کہہ گیا ہوں، مسائل تو میں پڑھ گیا. ٹکڑوں میں بٹے ہوئے بھائی جب بہن پہچان لے، سر بھی ساتھ میں ہو اور بہن پہچان لے. یہیں پہ 2 فکریں مجھے کہنے ہیں. میں نے دیکھا ہے کچھ آنسو نکل آئے، میرے حصے کی عبادت ہو گئی. عباس کے بعد یزید کی فوج نے کھل کے مارا حسین کو. یہی گری ہے. ایک روایت پڑھنے لگا ہوں، اسی پہ سلام کر رہا ہوں. پھر انشاءاللہ حاضری ہوگی، تفصیل سے پڑھ دیں گے. کتنے زخمی تھے حسین؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں. لوگ چانڈی سب زخم گنتے. میں نے بچپن سے نہیں مانا کہ حسین کے اتنے زخم ہیں. میں تلاش کرتا رہا، کوئی تو ملے جو بتائے حسین کتنے زخم تھے. جب مارنے والے 9 لاکھ تھے تو پھر زخم کون گنے؟ پھر جعفر شستری صاحب نے خصائص الحسینیہ میں لکھا اتنے قرآن کے حرف نہیں جتنے شبیر کے زخم تھے. بس اگلا فکرہ آخری کہہ کے میں سلام کروں. فکرہ ہو گیا، آپ رو پڑیں. کچھ آوازیں بلند ہو گئی، میرا حصہ ہو گیا. جیسے اب بھی سمجھ نہیں آئی، اسے ایک اور روایت سناتا ہوں کتاب کے حوالے کے ساتھ. علی نظری منفرد نے ڈاکٹر صاحب صحیفہ کربلا میں لکھا. وہ بتاتا ہے سبیر عباس کے حسین کتنے زخمی تھے. وہ کہتا آخری وقت میں حسین بادشاہ کے پیچھے کھڑا تھا. حسین اتنے زخمی تھے کہ حسین کے زخموں سے دوسری طرف کے لوگ نظر آتے تھے. نَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ.